بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 572 ہے اور آج کا عنوان ہے تقدیر پر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكث الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى سورة اللیل الآیہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ پہلے ہی مقرر نہ کر دیا گیا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کیا ہم اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللیل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ تقدیر اور عمل کے درمیان صحیح اسلامی عقیدے کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے مطابق ہر انسان کا انجام بتایا ہے اور وہ جانتا ہے پروردگار، لیکن اس علم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے یا تقدیر کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگرچہ ہر شخص کا انجام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن بندے کو نیک اعمال اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تقدیر کا سن کر عمل چھوڑنے کی بات کہی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا، عمل کرتے رہو، اعملوا۔ یہی ایک مومن زندگی کا راستہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہی جسے وہ اپنے اختیار سے اپنانا چاہتا ہے۔ جو شخص اخلاص، تقوی اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور سعادت کے اسباب آسان فرما دیتا ہے، جبکہ برائی کا راستہ اختیار کرنے والا رفتہ رفتہ اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی تائید میں سورۃ اللیل کی آیات تلاوت فرمائی، جن میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور کامیابی کا راستہ ہموار فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قبرستان اور جنازے جیسے مواقع آخرت کی یاد تازہ کرنے، نصیحت حاصل کرنے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بہترین مواقع ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لمحات میں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کو ایسی تعلیم دی جو قیامت تک امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس حدیث کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو اپنے انجام پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہیے، کیونکہ اصل انجام کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بندے کا کام صرف اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے حسن سلوک کی دعا کرنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر صحیح ایمان رکھنے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ اور جنت الفردوس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔